وہ روز رات کو ایک عورت لے کے گھر میں آ جاتا ہے. اچھا. میں اور میرے بچے دوسرے روم میں ہوتے ہیں اور وہ اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہیں. 90% مرد کیا ایسے نہیں ہیں, سب معصوم ہیں, موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ وہ کہانی تھی جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی. جس طرح آپ نے ڈرامہ لکھا دراڑ, جی ٹھیک ہے, اس میں ایک ایسا آپ نے دکھایا کہ ایک جو وائف ہے وہ بھی ایک ہی گھر میں پریگننٹ ہے اور سالی جو ہے وہ بھی اسی گھر میں پریگننٹ ہے اور دونوں کا افیئر چل رہا ہے. سالی پریگننٹ نہیں تھی, چلیں بہرحال افیئر تو وہ وہاں تک چل رہا ہے نا. جی. تو ایسی ایک کہانی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لکھتی ہیں جی ایک اور مہر پوش میں آپ دکھاتی ہیں کہ دلہن جو ہے وہ ایک اچھی نیک سیدھی سادھی لڑکی ہے, لیکن گلی کے ایک لفنگے نے اس کے کان میں آ کے اس کے شوہر کو ڈالا کہ یہ اچھی نہیں ہے, تو اس کو پہلی رات ہی طلاق ہوگی, سہاگ رات پہ ہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ہمراز پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے یہ جو سالی والا دکھایا, مطلب سالی بہنوئی کا چکر, اس پر تو بہت زیادہ تنقید ہوئی. مطلب یہ ایک ایسا رشتہ ہے, عموماً تو یہ انڈین شارٹ فلمز میں دکھایا جاتا ہے, تو آپ نے یہ کیسے سوچ کے لکھ لیا ہمارے معاشرے میں؟ یا تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ایگزسٹ نہ کرتی ہوں تو اب تک تو آپ کا سوال جو ہے وہ بنتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم وہ لکھ بھی نہیں سکتے. پیمرا ہمیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا. جو کچھ ہو رہا ہے اتنی کروشل میں کہتی ہوں ریئلٹی ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آئے. میں خود بھی نہیں چاہتی. انٹرنیشنلی ہمارے ڈرامے کو بہت دیکھا جاتا ہے. رہی بات دراڑ کی, ہاں بالکل دراڑ میں ایک وہ تھا, یہ وہ کہانی تھی جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا, آپ کرنا نہیں چاہتے؟ یہ کہانی مجھے چینل نے دی تھی کہ ہمیں ایسی کہانی پہ ہم سے چاہیے. ون لائنر ان کا تھا, اور وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جس وقت میرے پاس تم ہو جو ہے وہ آیا تھا ڈرامہ, تو اس میں عورت کو بہت زیادہ وہ کیا جا رہا تھا کرٹیسائز کہ ایک عورت جو ہے وہ 2 ٹکے کی عورت, بڑا خلیل صاحب کا مشہور ہوا تھا. تو اس وقت 7th اسکائی میں عبداللہ قادوانی صاحب کو یہ لگا کہ بہت زیادہ عورت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں مکس مطلب 50-50 ہے عورت, مطلب کوئی بھی انسان مکمل بلیک نہیں ہوتا, وائٹ نہیں ہوتا, گرے ہوتا ہے, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ہمیں ایک ایسا ڈرامہ بنانا چاہیے جس میں ایک مردوں کا بھی دکھانا چاہیے کہ مرد بھی ایسا ہے اگر کہیں نہ کہیں. اچھا, وہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے لیے اس کے برعکس بنایا گیا کہ عورت کو برا دکھایا تو مرد کو بھی برا دکھایا. وہ پلے بوائے تھا. آپ دیکھیں کہ پلے بوائے جو شہیر احمد جو تھا کیریکٹر جو تھا وہ میری زندگی کا سب سے مشکل کردار تھا. اچھا. کیونکہ اس میں اس کے بہت شیڈز تھے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا سویٹ ہے, اس کے آگے پیچھے ہو رہا ہے, اتنی زیادہ کیئر کر رہا ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی جو کزن ہے بیسکلی جو اس کے آئی ہوئی ہے, وہ اس کو خود گھر میں لے کے آتا ہے. وہ اس کو لے کے آیا ہے کہ تم آ کے مجھے میری بیوی کو لک آفٹر کرو کہ میں چاہتا ہوں, اور وہ اس کے ساتھ بھی سیٹ ہے. اور وہ صرف وہاں پہ نہیں ہے, وہ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے, وہاں پہ بھی وہ یہی سب عاشق مزاج. مطلب یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائیں گے, میں اس کو وہی بولوں گی. نہیں مطلب دیکھیں کہانی آپ نے لکھی ہے تو وہ ایسا ہی ہے. مرد مجھے بتائیں 90% مرد کیا ایسے نہیں ہیں؟ اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیں. نہیں 90% کا ادھر دیکھیں اس ہاؤس میں آپ کو کتنے مرد, سارے شریف بیٹھے ہوئے ہیں, سارے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ لیں, موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. مجھے دیکھ لیں. نہیں آپ کو تو میں دیکھ ہی رہی ہوں, میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ موسٹلی ایسے مرد ہیں. ابھی آپ نے 90%. اچھا 90% کہا ہے, چلیں میں 95 بھی بولنا چاہتی تھی, لیکن میں نے ابھی بھی 5% کم ہی بولے ہیں. نہیں آپ مجھے عوام مجھے بتائے, کیا ہماری عوام میں مرد جو ہیں وہ 90% مرد تو بہت تڑپیں گے. دیکھیں میں مرد کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ جو اصل مرد ہے نا وہ محبت پہ اترے تو تب تخت ہلا دیتا ہے. وہ میری ایک بڑی وائرل بھی جا رہی تھی چیز. اچھا. وہ وفا پہ آئے تو اس جیسا با وفا کوئی نہیں ہے. میں تو مردوں کو بہت پسند کرتی ہوں, اپریشیٹ کرتی ہوں. میرا تو کوئی آپ ہیرو اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا کیئرنگ ہوگا, اتنا لونگ ہوگا, اتنا وہ اچھا ہوگا. میں تو بتاتی ہوں کہ مرد ایسا بھی ہوتا ہے. میں اگر سسرال کوئی لکھ رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں کہ یار دنیا میں اچھی سسرال بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ ڈراماز لکھتی ہیں اور جب آپ کو اس طرح کے کیریکٹرز لکھنے پڑ جاتے ہیں تو فیملی میں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ کیا لکھا ہے, مطلب کس طرح کی کہانی؟ کیونکہ دیکھیں سالی کے ساتھ افیئر صرف اس لیے نہیں دکھایا جا رہا کہ وہ صرف گپ شپ کی حد تک ہے, مطلب جو دکھایا جا رہا ہے وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ رہی ہیں میری بات. بالکل. تو جب آپ اس طرح کی چیز لکھتی ہیں تو
فیملی میں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں. جس وقت میں دراڑ کر رہی تھی نا، تو دراڑ کے لیے میں نے پورا 1 سال منع کیا کہ مجھے نہیں کرنا، نہیں میں نہیں کر رہی. مجھے بار بار آ رہا تھا کہ تم سٹارٹ نہیں کر رہی. تو میں ان کو بول رہی تھی کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی. بینگ اے ویمن مجھے لگتا ہے یہ انسلٹ ہے کہ ایک عورت کی کہ میں اس طرح کا لکھوں، پھر مجھے نہیں لکھنا. پھر ایک ڈرامہ ایک اور چینل سے آ بھی چکا تھا اور وہ بڑا مشکل تھا اور میں نے چیزیں بہت بچا کے کرنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک میرے ساتھ انسیڈنٹ ایسا ہوا. اچھا. ایک خاتون مجھ سے ملی اور انہوں نے مجھے ایک بات بولی. انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی، اس کے 2 بچے تھے. اس نے مجھے ملی اور اس نے مجھے یہ بات بولی کہ میرے ہسبینڈ اس کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا تھا اور وہ روز رات کو ایک عورت لے کے گھر میں آ جاتا ہے. اچھا. میں اور میرے بچے دوسرے روم میں ہوتے ہیں اور وہ اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہے. یہ اسی معاشرے کی سچائی ہے. اوہو. اچھا. جب اس نے مجھے یہ بات بولی نا کہ اس طرح، اور میں ساری رات اپنے بچوں کو لے کے دبک کے میں سوئی رہتی ہوں کہ میں ساری رات روتی ہوں. اس پہ کیا بیت رہی تھی. یہ وہ چیز تھی، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ وہ کک تھی جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے اب اس پہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ سیریل آیا، اس کے بعد میں ایئرپورٹ پہ، میں کراچی جا رہی تھی، تو ایئرپورٹ پہ مجھے ایک خاتون ملتی ہیں اور ویسے ہی انہوں نے پوچھا جیسے رینڈملی ہم ملتے ہیں، اور مجھے بول رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، یہ وہ. تو میں نے بتایا میں کراچی جا رہی ہوں جی، میں رائٹر ہوں، یہ وہ. تو مجھے ایک دم سے کہتی ہیں کہ بتایا میں نے کہ دراڑ ان دنوں آن ایئر تھا. تو مجھے کہتی ہیں آپ نے میرے بھائی کی کہانی لکھی ہے. I said what؟ نہیں تو بالکل نہیں. انہوں نے کہا جو ڈرامے میں ہو رہا ہے ایز اٹ از جو ہے یہ میرے بھائی کی زندگی کی کہانی ہے. آپ کا ڈرامہ آن ایئر ہونے پہ میں نے اپنے جو ہے وہ بھائی کو کال کی. میں نے اس کو بولا کسی لڑکی نے تمہاری زندگی کی کہانی لکھی ہے، تم نے کسی کو سنائی ہے؟ ٹھیک ہے. He said no، تم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. And I was shocked literally نا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حد تک بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. وہ خاتون پوری فلائٹ میں وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی اور وہ مجھے بتاتی رہی چیزیں، اور میں بالکل ایسے تھی. انہوں نے سیٹ ایکسچینج کی نا کسی کے ساتھ، معذرت کر کے یار مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور میری زندگی کا ایسا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں بڑی، آپ نے سوچا کہ لکھنا چاہیے. لیکن وہ جو لڑکی تھی جس نے آپ کو یہ ساری کہانی بتائی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی کو لے کر آتا ہے اور میں بچوں، بالکل سچی، وہ جب آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوگی تو کیا اس کے چہرے کے کیا ایکسپریشن؟ وہ لٹرلی رو رہی تھی. اور میں نے اس کو ایک بات کی تھی، آپ نے اگر دراڑ کا اینڈ دیکھا ہے تو اس میں نے دکھایا تھا کہ وہ اس کو موسٹلی ہمارے یہاں، میں نے اس کو بولا تم چھوڑ دو ویسے مرد کو. یہی پوائنٹ تھا جو مجھے یہ ڈرامہ لکھنا، میں نے کہا کہ میں لکھوں گی. اور جب میں نے دکھایا اس میں کہ جب ہیروئن کو پتہ چلتا ہے، موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ شہیر احمد جو ہے، شہیر احمد ایسا ایک وہ تھا کہ بہت وہ ملینئر بندہ ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ خواتین مجبور ہو جاتی ہیں اولاد کو لے کے، خواتین مجبور ہو جاتی ہیں پیسہ دے کے کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے، فائنینشلی ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آسائشوں کی بھی ہم لوگ بہت جلدی عادی ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں تھیں. ایک لگژری لائف بھی اس کے سامنے تھی، اس کی بیٹی بھی اس کے سامنے تھی، اور ساتھ وہ گناہ بھی تھا کہ وہ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھ کو ایکسیپٹ کرو، قبول کرو، یہ سب چیزیں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ وہ. ساتھ وہ اس کو بھی وہ سب کچھ دے رہا ہے، وہ اس کو اس نے لیکن میں رہوں گا ایسے ہی، تمہیں مجھے اسی کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا. اور پھر ارہا کے الفاظ تھے کہ اس گناہ کے ساتھ تو میں نہیں رہ سکتی. وہ چھوڑ کے چلی جاتی. جب وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو اس کی بیٹی اس سے چھین لی جاتی ہے. ایک عورت سے جب اس کی اولاد چھینی جاتی ہے تب وہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ہر حربہ آزماتا ہے. وہ پھر بھی کہتی ہے کہ میں اس گناہ کا ساتھ نہیں دوں گی. وہ چھوڑ کے اس کو جاتی ہے، وہ پھر سے زندگی زیرو سے شروع کرتی ہے. وہ جتنی مشکلات اس کو دے سکتا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ بیٹی سے ملنے نہیں دیتا، وہ اس کو دھکے مار کے نکالتا ہے کہ جب وہ آتی ہے. لیکن وہ عورت یہی بولتی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ ایک میسیج دیا تھا خواتین کو کہ بھائی سٹینڈ لو. اگر تم لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہو تب ہی برائی ختم ہوگی، تب ہی مرد جو ہے وہ اس چیز کو سوچے گا، بیوی کے حقوق کو اور ان چیزوں کو. دیکھیں میں ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہوں. بینگ اے ویمن، میں ویمن امپاورمنٹ کی ہی بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ایز اے ویمن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جو چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میں اس کو نہیں اگر کروں گی تو میں کسی دوسرے کے لیے بھی وہ نہیں کروں گی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں دراڑ کر رہی تھی، میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوف تھا. میں ہر ایپیسوڈ پہ کہتی تھی اپنی دوست کو کہ یار یہ تم دیکھنا، اس پہ مجھے بہت گندے انڈے پڑنے
والے ہیں اور بہت زیادہ میرے پہ کرٹیسائز میں نے بہت گھٹیا لکھا ہے, لیکن وہی اتنا زیادہ ہٹ ہو وہ گیا. ہٹ بھی ہوا اور اس کی مجھے اس کا جو مجھے رسپانس ملا نا وہ میرے ہر ڈرامے سے ہٹ کے تھا. اچھا, پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے میسیجز کیے تھے اور وہ بلکہ یہاں اچھا وہ لوگوں نے کہا ہوگا جن کی زندگی میں یہ کچھ لوگوں نے ریلیٹ کیا نا. ہاں صحیح بات ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں لوگوں کی دکھتی رگ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ رہی ہیں. جی, مہر پوش کا یہ تھا کہ ایک لڑکا ہے جو شادی کر رہا ہے مگر وہ بہت زیادہ شکی مزاج ہے. ٹھیک ہے, وہ سامنے کی چیز نہیں دیکھ رہا. اس کو کسی دوسرے نے اگر کان بھر دیے نا, جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ, ٹھیک ہے, اوکے, تو وہ لائی لگ تھا. اور اس کی چچی کیونکہ اس رشتے کے لیے آئی تھی پہلے, لڑکی کے مہرو کے لیے وہ آئی تھیں کہ ہمیں یہ لڑکے جو ہے وہ کرنا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ اس میرے نکھٹو بیٹے کی بجائے رشتہ مل گیا ہے دوسرے کو, اب چونکہ وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, وہ کام کرتا ہے, بیٹا اس کا نکما ہے, تو اس کا ایک شکیلہ بیگم کا ہے اس کے ساتھ پہلے ہی. ٹھیک ہے, وہ بظاہر تو وہ بہت میٹھی ہیں. اب وہ ایک ہوتے ہیں نا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں. کانوں میں ان کے بات پڑتی ہے کہ ایک شاہ جہاں کا جو ایک لڑکا ہے وہ ماسٹر صاحب کے لڑکا, وہ کام کرتا ہے, وہ آتا ہے, وہ ان کے کام بھی کر رہا ہے, سارا کچھ. اس کو پورٹرے کس طرح کیا گیا. شکیلہ بیگم نے کہا کہ یہ تو شادی کرنا چاہ رہا تھا, وہ مذاق میں بات ہو رہی ہے, اس مذاق کو اس نے غلط رنگ دیا جو کہ ہماری عوام بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب بہت اس طرح کو کر دیتے ہیں کیونکہ شاید عوام نہ بھی دے. کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کا نا بات کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں آپ کو اور انداز میں بات کروں گی, آپ کو میں کنوے کروں گی, آپ میرا میسج اگر کسی دوسرے کو کنوے کروں گی, بات کا کچھ انداز, وہ کہیں اور بات کرے گا, کچھ کا کچھ نکل جائے گا. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب وہ اس میں بھی یہی ہوا کہ وہ اس نے اس کو بولا کہ بھائی وہ تو اس طرح تھا, چکر تھا تمہاری بیٹی. اب ایک بندہ جو شکی مزاج ہے, تو اس کو تو لگ گیا نا پتا کہ یار وہ لڑکا ہے اور شادی والے دن اور وہ رو رہا ہے, کام بھی وہاں پہ کر رہا ہے, سارے کر رہا ہے, وہ رو بھی رہا ہے, اور وہ دیوداس بنا ہوا ہے, تو وہ کیا سمجھے گا. کچھ نہ کچھ تو تھا. کوئی بھی عام مرد, عام روایتی مرد اس وقت کیا سمجھے گا. مردوں کو یا برا دکھاتی ہیں؟ نہیں, میرے مردوں کو بالکل برا نہیں دکھاتی. کیونکہ جب ابھی میں بات کر رہا ہوں جیسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں مردوں کے خلاف کیوں. کبھی آپ 90% کہہ دیتی ہیں, کبھی کہتی ہیں میں تو 95 کہنے لگی سا کہ ٹھرکی ہیں. اس کے بعد آپ ڈراموں میں بھی مردوں کو میں ڈراموں میں مردوں کو بالکل برا, میں تو مردوں کے حق میں بات کرتی ہوں. بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے. دیکھیں وہ خاص لوگ ہیں نا جن کے بارے میں نے بات کی, تو 90% بھی تو کہہ رہے ہیں. تو آپ تو 10% میں آتے ہیں نا, آپ نہ پریشان ہو. میں کچھ نہیں یار, یہ بہت بڑی زیادتی ہے یار. یہ نہیں, وہ تو ایک فن میں کر رہے ہیں نا, جان بوجھ کے مجھے پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.